بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کے اردو ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کا پروگرام میں ہمارے ساتھ انگلستان کی پاکستانی سوسائٹی کی معروف ادبی شخصیت مکرم رانا عبدالرزاق صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین تک ان کے خیالات جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ رانا صاحب اس وقت قندیل ادب ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کے بھی ایڈیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سہمائی رسالہ قندیل حق بھی نکالتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک ادبی تنظیم جو ہے قندیل ادب یا لے کر چل رہے ہیں، جو ہر مہینے جو ہے باقاعدگی کے ساتھ مشاعرے وغیرہ منعقد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی کتابیں بھی کمپائل کی ہیں اور ہر وقت مصروف رہنے والی شخصیت ہیں۔ رانا صاحب کی بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنا وقت کبھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ جب سے انگلستان آئے ہیں تبھی ہم ان سے متعارف ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ متحرک رہتے ہیں اور دوستوں کو خبریں وغیرہ پہنچانے میں اور انفارمیشن پاس کرنے میں چکتے نہیں ہیں۔ سارا دن ہمیں ان کی ناظرین جو خبریں ہیں ان کی طرف سے ملتی رہتی ہیں۔ جی رانا صاحب، آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو ادبی زندگی ہے یہ انگلستان میں آ کر شروع ہوئی یا آپ اس سے پہلے بھی یہ شغل کرتے تھے؟ شکریہ۔ اس سے پہلے میں کم لکھتا تھا اخباروں میں، کیونکہ ٹائم کی کمی تھی اور مرگ کے معاش کے کام کرتا تھا۔ تو جب سے میں یہاں انگلینڈ میں آیا ہوں تو ادب تو تھا اندر، میں گریجویٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، تو یہاں آیا تو وقت مل گیا، مجھے فراغت تھی میرے پاس، تو میں نے پھر اخباروں میں کتابوں میں جی لگا لیا اپنا، لائبریریوں میں جاتا تھا تو پڑھتا تھا تاریخ اسلام کو، تاریخ کو، ادب کی طرف توجہ ہوئی۔ تو پھر میرے دوست ہیں یہاں مبارک صدیقی صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو وہ شاعر ہیں، تو انہوں نے کہا مشاعرے کرایا کریں تو آپ بھی ہمارے تعاون کریں۔ تو ایک مشاعرہ انہوں نے مجھے کہا ارینج کرنے کو۔ میں انتظامیہ کا آدمی تھا، منتظم تھا، کئی کام کرتا رہا ہوں زندگی میں، تو میں نے ایک مشاعرہ رکھا تو وہ بڑا اچھا کامیاب ہوا۔ شاعروں نے شعر پڑھے، میں نے تو انتظام کرنا تھا، اچھا ہو گیا، بڑی مبارکباد دی۔ تو بعد ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جب، اب میں نے ادب کی طرف توجہ دی۔ جب ادب کی طرف توجہ دی تو پھر یو کے ٹائم یہاں ڈیلی اخبار نکلتا ہے، اس میں نے ادبی کالم لکھنے شروع کیے، اس میں نے 10 سال سے ادبی کالم لکھ رہا ہوں۔ پاکستان میں آپ کی لائف کہاں گزری اور وہاں بھی کوئی ادبی سرگرمیاں تھیں آپ کی؟ ادبی سرگرمیاں تو کوئی نہیں تھی وہاں، تو سیاسی سرگرمیاں تھیں۔ میں وہاں گاؤں میں نمبردار تھا اپنے والد صاحب کی جگہ، تو ذمہ دار تھا، ذمہ دارہ کرتا تھا۔ تو اس دوران میں پھر 2005 میں انگلینڈ آ گیا ہوں۔ وہاں کا ماحول میری طبیعت کے مطابق نہیں تھا، جیسے ہوتا ہے ایک آدمی کا کریکٹر، سچ بولنا، سچی بات کرنا، مطلب کہ وہ پسند نہیں آیا وہاں کا ماحول۔ یہاں آیا تو پھر ادب کی طرف توجہ دی، یہاں ٹائم تھا تو موقع مل گیا۔ پھر یہاں آ کر میں نے 2013 میں قندیل ادب رسالہ نکالا ہے، جو 8 سال سے مسلسل چل رہا ہے، ہر مہینے نکلتا ہے۔ اس میں نے یورپ کے سارے شعراء کے، بلکہ ساری دنیا کے اب تو سارے شعراء کو اس میں شائع کیا ہے، ان کے افسانے، لوگوں کے غزلیں اور باقی تراشے سارے شائع، اور اتنا مقبول ہوا کہ اب وہ کوئی 10 لاکھ لوگ ساری دنیا میں پڑھتے ہیں۔ 210 ملکوں میں بذریعہ ای میل ان کو بھیجتا ہوں۔ میرے پاس کافی ای میل ایڈریسز ہیں، اب تو واٹس ایپ بھی کافی ہیں، تو اس ذریعے لوگوں کا میرا رابطہ ہے، لوگ بھیجتے ہیں، شاعری بھیجتے ہیں، افسانے بھیجتے ہیں، غزلیں بھیجتے ہیں، اور میں وہ ان کے تصویروں کے ساتھ چھاپتا ہوں۔ تو رنگین رسالہ ہے اور کلرڈ اور ساری دنیا میں جاتا ہے، اور یہ واحد رسالہ ہے جو اچھے مطلب کہ ایک مقام رکھتا ہے سارے دیار مغرب میں بھی، ساری دنیا میں بھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ لوگوں کو آپ بھیجتے ہیں ہاں جی، آن لائن؟ جی میں ای میل کرتا ہوں۔
مسلسل ای میل کرتا ہوں. پھر وہ دوست ملٹیپل کر دیتے ہیں نا, وہ آگے ای میل کرتے ہیں اپنے دوستوں کو, تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ملک سے فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے, جی رانا صاحب میری یہ غزل چھاپے, میں وہاں سے ایل سیلواڈور سے بول رہا ہوں, یہاں سے بول رہا ہوں, پتہ نہیں ہوتا مجھے کہ دوست ہیں وہاں, تو رسالہ وہاں پہنچتا ہے. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, لوگ انٹرنیٹ پر زیادہ پڑھتے ہیں. اس میں کیا کیا میٹیریل آپ شامل کرتے ہیں؟ افسانہ بھی کرتے ہیں؟ اس میں ادب, ہاں جی, یہ ادب کی ساری صنفیں ہوتی ہیں اس میں. تنقید بھی ہے اس میں؟ ہاں جی کسی نہ کسی بالکل, مضمون جی پہ جی, تنقیدی مضامین بھی آتے ہیں, نقادوں کے مضامین میں چھاپتا ہوں. بعض اوقات مجھ پہ بھی آ جاتی تنقید, اور ادب پر بھی آتی ہے, افسانوں پہ آتی ہے, غزلوں پہ بھی آتی ہے, تو میں چھاپتا ہوں. کیونکہ میرا کام ہے کہ ادب کو پروموٹ کرنا ہے, ادب کو نہ کہ میں نے اپنے آپ کو کرنا ہے, ادب کی پرورش کرنی ہے. کیونکہ اردو زندہ ہے تو پھر اردو زبان زندہ ہے, تو اس لیے اس میں بڑے بڑے جتنے بھی مصنفین ہیں, شاعر ہیں, انڈیا کی 12 ریاستوں میں اردو بولا جاتا ہے, وہاں بھی جاتا ہے, علی گڑھ میں بھی, پٹنہ میں بھی, حتیٰ کہ بنگلہ دیش, ہر ملک میں جاتا ہے. جو لوگ اردو پڑھتے ہیں وہ اسے پڑھتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے ہیں, مجھے ای میل کرتے ہیں, غزلیں بھیجتے ہیں, افسانے بھیجتے ہیں, تو وہ اس کے ذریعے پروموٹ ہو رہا ہے اردو. قندیل ادب تو آپ کا ایک تعارف ہے نا. اس کے علاوہ آپ صحافت آپ نے کب شروع کی؟ کیوں آپ کے کالم بھی اکثر پڑھنے کو مل جاتے ہیں. جی وہ میں 2010 سے, میں 9 سے شروع کی ہے یو کے ٹائم میں. وہ وہاں حق صاحب ہیں ان کے ایڈیٹر, وہ کہنے لگے کہ آپ کالم لکھیں. میں نے کہا کالم یار میں تو ادبی سا بندہ ہوں, مجھے نہیں آتے. نہیں آپ لکھیں. پھر پاکستان کی اخباریں بھی تھی, پتہ بھی تھا کوئی سیاست کا, کوئی تاریخ کا بھی. پھر میں کالم لکھنے لگا. میں مسلسل کالم لکھ رہا ہوں اس میں. لیکن وہ جو ادبی صفحہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا نام لکھا ہوا تھا کہ تیار کردہ؟ ہاں جی, ایک ادبی صفحہ بھی میں دیتا تھا, اس میں گوشہ ادب کے نام سے, اس میں غزلیں اور یہ سب چیزیں آتی تھیں. تو کافی کام اس میں کیا ہے. تو بہرحال ادب مجھے شوق ہے, میں 8-10 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہوں, ادب کے متعلق ہی کرتا ہوں کام. ماشاء اللہ. شروع میں ہم نے جب انگلستان جانا شروع کیا تو بہت مشاعروں میں چند شاعر ہوتے تھے, 4-5. اب ماشاءاللہ آپ کے مشاعروں میں کافی تعداد میں شعراء تشریف لاتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں. جی اب تو میں آن لائن مشاعرے بھی کرتا ہوں. ہاں میں یہی حیران تھا کہ آپ نے کرونا کے اندر آپ وہ مشاعرہ نہیں کر سکے تو آپ نے آن لائن مشاعرے کی طرح ڈال دی. کافی آن لائن مشاعرے کیے, انٹرنیشنل کیے ہیں. ہاں جی. تو پچھلے دنوں تسلیم الہی زلفی ہیں جامعہ کراچی کے, وہ ہماری مجلس کے صدر تھے, ان کے ساتھ کیا ہے. ہمارے مشاعروں میں جناب ہز ایکسلنسی افتخار احمد ایاز صاحب بھی آئے تھے پچھلے ہفتے. تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, بڑے ادبی شخصیت ہے ان کی, اور بہت ہی, اب تو شعر بھی کہتے ہیں. میں نے تو مبارکباد دی تھی پچھلے دنوں نے, تو ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا. 32 شاعر تھے اس میں, تو کوئی ہم 10 ملکوں سے سارے شعراء اکٹھے ہوئے تھے. سب لوگوں کو ہم نے دعوت عام دی تھی, جو لوگوں کے پاس زوم پر ٹائم ہے وہ آئے اور شامل ہو جائے. اگر کسی کے پاس کام وقت ہے کام دے کر چلا جائے, تو اس لیے وہ کامیاب ہو جاتا. لوگ آتے ہیں, سنا کر چلے جاتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. تو آج کل تو آن لائن زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو آپ نے کچھ کتابیں بھی کمپائل کی ہیں؟ اب تک جو میں نے کتابیں لکھی ان کی تعداد 4 ہے. ایک اسلامک مضامین ہیں, اس بھی کوئی 400 صفحے کی بک ہے, اس کا نام قندیل حق رکھا ہے. دوسری کتاب میں نے قندیل علم کے نام سے ایک شائع کی ہے, اس کے 500 سے زیادہ صفحات ہیں. اس میں سارے کالم ہیں, سیاسی کالم ہیں, جو بھی سارے اس میں نے. آپ کے اپنے کالم ہیں یا آپ کے پسندیدہ کالم جو آپ کو نہیں, میرے اپنے کالم ہیں. اچھا, آپ کا اپنے؟ جی, جو 500 کالم ہے اس میں. اچھا اچھا. جی جی. اس کے بعد ایک ٹی اے کالج کی تاریخ میں نے لکھی ہے, وہ بھی 500 صفحے تک ہے. اب اس کے بعد میں 3 سال سے ایک لکھ رہا تھا کتاب بڑی کوشش سے, تو وہ ہے 610 صفحے کی کتاب ہے. وہ کتاب ذرا ادھر دکھائیں مجھے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہ یہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب جو ہمارے تھے وزیر خارجہ, وزیر خارجہ اور عالمی عدالت کے جو 3 بار جج بھی رہے ہیں اور اس کے صدر بھی رہے ہیں, یہ ان کے بارے میں ہے. یہ اصل میں اس کا نام ہے سپوت ایشیا یہ. اور اس کی جو تفصیل ہے کتاب کی تفصیل یہ ہے کہ چودھری صاحب کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے بھی چودھری صاحب کے بارے میں کچھ تبصرہ کیا ہے یا تنقید کی ہے
یا تعریف کی ہے، ان کی ساری چیزوں کو میں نے کلیکٹ کر کے اخباروں میں، رسالوں میں سے ساری اکٹھی کر کے وہ اکٹھا کیا ہے اس میں. اس میں کمپائل کیا آپ نے جی کتاب. کمپائل کی ہے، ساری تدوین کی ہے، اس میں تدوین چیزوں کی ہے. کو اکٹھا کیا ہے. لکھی نہیں میں نے کوئی چیز، مطلب وہ چیزیں بکھری پڑی تھیں تو وہ مجھے ایڈوائز دی ہمارے بہت ہی محترم ہیں طاول مجیب راشد صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کام کریں. تو ان کی پرانی تصاویر بھی میں نے کچھ لگائی ہیں جو نایاب تھیں. تو اس میں تحدیث نعمت میں سے کوئی چیز تقریباً میں نے نہیں لی کیونکہ وہ پھر ریپیٹیشن ہو جاتی. تو اس کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے، طاول مجیب صاحب نے، ایاز صاحب نے بھی. تو نہیں تو یہ مارکیٹ میں آ چکی ہے کتاب یا ابھی صرف شائع ہوئی؟ نہیں، مارکیٹ میں تو ابھی میں نے بھیجی نہیں، میں نے ابھی چھپوائی ہے. ابھی میں پہلے دے رہا ہوں دوستوں کو، اس کے بعد کچھ فیڈ بیک آئے گی 1-2 مہینے میں، اس کو پھر دوبارہ چھپواؤں گا میں. اچھا اچھا. ہاں پھر اس کو زیادہ تعداد میں چھپا، ابھی میں تھوڑی تعداد میں چھپوائی ہے. تو اس کی کافی تعریف کی گئی ہے کیونکہ اس میں کئی چیزیں، نادر چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں اور بڑے انڈیا سے منگوائی ہیں، پرانی اخباروں میں سے کٹنگ منگوائی ہے، امریکہ سے کئی ٹرانسلیٹ کروائی ہیں، وہ اس میں اکٹھی کی ہیں. اس کا کافی ہے. اس کی ترتیب کیا رکھی ہے آپ نے کہ بھئی جیسے آپ نے کہا تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے، جی جی ان کے کام بھی ہیں جو اس میں کافی لمبی تفصیل ہے. تنقید تو یہ ہے، تنقید تو اس کے اندر ہوتی ہے نا، جو قاری نے یا تبصرہ نگار نے، جو مبصر نے جو لکھا ہے چودھری صاحب کے بارے میں، تو اس میں تفصیل ہے. اس میں پہلے تو اس کے بارے میں ہیز ایکسلنسی سر افتخار ریاض صاحب نے سر ظفر اللہ خان کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے. اس کے بعد میں نے ایک پورا ان کا سکیچ خاکہ، جو زندگی تھا، زندگی کا خاکہ تھا سر ظفر اللہ خان نے، جو سارے کام کیے ہیں پیدائش سے لے کے وفات تک، اس کی ایک میں نے لسٹ بنا کے اس کا خاکہ دیا ہے. تو پھر اس کے بعد تعارف ہے چودھری صاحب کا. اس کے بعد کافی جو بزرگوں نے جو بھی ان کی تعریف میں چیزیں کہی ہیں وہ لکھی، اس کی لسٹ ہے. کافی لمبی یہ فہرست مضامین ہے. اور پھر کافی ہے. ان کی بیٹی تھی امتلی صاحبہ، ان کا انٹرویو ہے اس میں. یعنی میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ چودھری صاحب کی جو زندگی ہے وہ اسے کئی ادوار ہے. ایک دور ہے وہ ہے جب وہ وائسرائے کونسل کے اندر انہوں نے بے شک کیا. ہاں جی، پھر ایک دور وہ ہے جب انہوں نے مسلم لیگ کی مدد کی جی جی یا قائد اعظم کا ساتھ دیا. بالکل. جی پھر تیسرا دور جو ہے وہ ان کا پاکستان بننے کے بعد کا دور ہاں ہے جی جی جس میں انہوں نے جی بہت زیادہ پاکستان ہاں کی جی خدمت کی، اربوں کی خدمت کی، بعض سے مالک. پھر ایک دور وہ ہے جب وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے جی یا یونائٹڈ نیشن کے اس کے جنرل اسمبلی کے صدر ہو گئے. جی اور پھر ایک ان کا ایک اپنا جو ہے وہ روحانی کہہ لیں یا ایک علمی کہہ لیں یا وہ علمی، آخر میں انہوں نے تراجم کیے ہیں بہت سی بکس کے، لندن میں رہ کر بہت ترجمہ کیا ہے لاسٹ 2-3 سالوں میں. تو یہ کیونکہ سیاسی وجود ہونے کے باوجود وہ ان کے دین کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ شغف تھا، لگاؤ تھا. بے شک. تو یہ پورے ادوار کو آپ نے تقسیم کیا ہے یا ایک بس مضمون چلتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر؟ نہیں، وہ ان سارے ادوار کی جو تفصیل ہے نا، ڈیٹیل ہے، وہ تو ہے تحدیث نعمت میں. وہ تو انہوں نے خود لکھی ہے نا. اس میں جو تعریف کی ہے لوگوں نے ان ادوار کے اوپر بھی، ان کا ذکر بھی اس میں آتا ہے. اسی طرح ہے جب وہ برسٹر تھے یا اس میں تھے ملکہ وکٹوریہ کے، اس میں تھے پارلیمنٹ میں، اس سے شروع ہوتی ہے ان کی زندگی. کئی اعتراض ایسے تھے جو لوگوں نے کیے ہیں مگر ان کے جواب نہیں دیا گیا، اس میں دیا گیا ہے. مثلا ایک جگہ کہتے ہیں جی انہوں نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اس کا بھی جواب دیا گیا ہے. اور کئی جگہ کیا ہے نہیں، وہ اس کا جواب تو انہوں نے خود دے دیا. منیر احمد منیر نے جب ان سے انٹرویو کیا تھا، چودھری صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے خود اس کا جواب دیا ہوگا. اور وہی انٹھیتک جواب ہے جو چودھری صاحب نے خود دیا ہوگا. دنیا جو مرضی کہتی رہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ چودھری صاحب کے بعد، ان کی وفات کے بعد پہلی کتاب ہے ان کے متعلق آئی ہے. پہلے کچھ نہیں لکھا گیا ان کے بارے میں، صرف تبصرے ہیں جو بشیر رفیق صاحب نے بھی یہ کتاب لکھی تھی ان کے بارے میں، یہ نہیں لکھی. وہ ہے انگلش میں ہے، چھوٹی سی. ہاں انگلش میں ہے. ہاں اس میں وہ بھی بایوگرافی ہے مگر اتنی تفصیل نہیں ہے، مطلب ایک ضخیم کتاب نہیں ہے. چودھری صاحب پر تو مزید بہت سی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اگر انسان کوشش کرے، محنت کرے. انگلش میں اتنا مواد ہے. اگر آپ انڈیا کی اس زمانے کی اخباریں اٹھا لیں جب پاکستان کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، چودھری صاحب گول میز کانفرنسوں میں آ رہے تھے
تو وہ اگر اس کی تفصیل لے لیں، جب چودھری صاحب یہاں آئے ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے تقریر کی ہے تو ساری اخباروں نے بڑا نمایاں سرخیوں میں شائع کیا تھا. تو اگر ان کو اکٹھا کیا جائے ایک بڑی ضخیم کتاب بنی. مجھے تو انگلش سے زیادہ ٹچ نہیں ہے، میں نے اردو میں اس لیے کیا ہے منتخب. اگر کوئی کوشش کرے تو ان کا تو بہت وسیع کام ہے. وہ تو اتنی لمبی تفصیل ہے کہ تقریباً اس زمانے میں وہ ہر صدر مملکت کو ملے ہیں. 25 ریاستیں جو افریقہ اور عرب کی ہیں انہوں نے آزاد کروائی ہیں. مراکش ہے، اردن ہے، تیونس ہے. فلسطین کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. پھر کشمیر کی قرارداد جو انہوں نے پاس کروائی ہے، جب انڈیا مدعی بن کر گیا تھا اور پھر ملزم بن کے نکلا وہاں سے، تو وہ بھی پڑھنے والی ہے. آج لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، مگر تاریخ ان کی قدر کرے گی اور تاریخ میں ان کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا. تو ان کی بڑی خدمات ہیں. آپ نے کشمیر کی قرارداد کا ذکر کیا، اس کے علاوہ قرارداد پاکستان بھی ہے. اس کے معاملے میں دو رائے پائی جاتی ہیں پاکستان سوسائٹی کے اندر اور علمی طبقے کے اندر بھی، سیاستدانوں کے اندر بھی. کبھی کوئی کہتا ہے چوہدری صاحب نے لکھی تھی، اور بعض لوگ یہ پروف کرتے ہیں کہ وہ چوہدری صاحب نے نہیں لکھی تھی بلکہ مسلم لیگ نے لکھوائی تھی. اس کا ذکر بھی آپ نے. جی، مگر لارڈ لنتھگو کے لیٹر سے پتہ چلتا ہے. لارڈ لنتھگو کا ایک لیٹر بعد میں ملا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ پاکستان کی جو علیحدگی کا تھا نا نظریہ ہی، وہ چودھری صاحب نے دیا تھا. دیکھیں وہ لارڈ لنتھگو جو لیٹر ہے اس میں نوٹ کا لفظ ہے. جی جی، اس میں قرارداد کا لفظ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی طرف سے یہ نہیں، میں پاکستان کے تصور کی بات کرتا ہوں. یہ پہلے ایک تصور تھا کہ ریاستیں ہوں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، مگر جو علیحدہ ریاست کا تصور دیا ہے وہ چودھری ظفر اللہ خان نے دیا ہے اکارڈنگ ٹو دا لارڈ لنتھگو. قرارداد کی جو بات ہے وہ کہتے ہیں اس میں منقسم ہیں لوگ، مسلم لیگ کے ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پین کیا ہے، کہ یہ چودھری صاحب نے پین کیا ہے قرارداد کو. دیکھیں جو سب سے پہلے یہ بات نکلی ہے جو ولی خان نے ہاں جی 13 فروری کو 1981 کو اس کو ایک انٹرویو دیا تھا چٹان کے اندر، اس میں اس نے یہ بات بیان کی تھی. وہاں سے ہی کھلبلی مچی، کبھی یہ نیا آیا. اس میں جو اس نے تحقیق کی تھی انڈیا آفس میں آ کے لائبریری کے اندر، اس نے جو وہ خط پیش کیا ہے وہ اور ہے. اور چوہدری صاحب نے 13 فروری کو، اس کے بعد پاکستان ٹائمز نے چوہدری صاحب سے انٹرویو کیا تھا 13 فروری 82 کو. اس کے اندر چوہدری صاحب نے جو خط دیا ہے لارڈ والا، وہ خط اور ہے، جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن سا پیدا ہو گیا ہے. اور اس وہی بنیاد بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ قرارداد جو ہے وہ چوہدری نہیں، مگر چودھری اس میں آپ نے کوئی تحقیقی کوئی نئی چیز پیش کی ہے؟ تحقیق تو نہیں کی، مگر چودھری صاحب کی یہ ایڈوائز تھی کہ میرا نام نہ لیا جائے. یہ ان کا ایک، ہاں یہ چوہدری صاحب نے بھی کہا، لارڈ لنتھگو نے بھی اپنے جو برطانیہ کو خط لکھا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کا کیا درا تھا سارا کچھ. یہ لوگ تعصب کی وجہ سے نام نہیں لیتے، مگر چودھری صاحب نے ایک حق ادا کیا ہے تاریخ پاکستان میں. قائد اعظم کے بعد ایک بڑا نام ہے ان کا، اور ان کی اتنی خدمات ہیں کہ ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے، کیونکہ جو واجد شمس الحسن صاحب جو ہیں، ان کے والد تھے شمس الحسن، یہ مسلم لیگ کے سیکرٹری رہے ہیں لمبا عرصہ، 47 تک. تو انہوں نے جو اس بارے میں بیان دیا اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ بھئی ایک تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ کی عاملہ کا اجلاس ہوا اور پھر کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے اندر یہ قرارداد لکھی گئی. پھر کونسل نے اس پہ بہت سارے اعتراضات کیے. پھر لیاقت علی خان اور برکت علی اور پتہ نہیں ایک اور دوست ان کے ساتھ، ان تینوں کو ڈیوٹی لگائی گئی. انہوں نے پھر برکت علی صاحب نے ایک مسودہ تیار کیا اور وہ اگلے دن پاس جو ہے وہ پیش کیا گیا مسلم لیگ کے اجلاس میں، اور وہاں سے پاس ہونے کے بعد پھر شام کو جو اجلاس تھا اس کے اندر وہ قرار دی گئی. اور یہ باتیں بالکل ایک اور نقشہ جو ہے وہ پیش کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے کہا شاید آپ نے کوئی نئی تحقیق کر کے اس میں نہیں تحقیق نہیں. چودھری صاحب نمود و نمائش کے خواہاں نہیں تھے بالکل. وہ جو بھی کام کرتے تھے خدمت کرتے تھے، وہ نمائش نہیں کرتے تھے. بہت سے کام کیے ہیں انہوں نے، وہ سارے سری ہیں، خفیہ مطلب خدمت کی ہے انہوں نے. بہت سے کام خضر یار ٹوانا کو بٹھایا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، یہ بھی ان کی بڑی ایک خدمت تھی. تو ان کا ایک مقام تھا، اور آج کی لوگ قدر نہیں کرتے، مگر ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، رانا صاحب کے ساتھ دوران گفتگو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو کتاب جو کمپائل کی ہے چودھری صاحب کے بارے میں، اس میں وہ سب کچھ شامل کر دیا ہے
جو چوہے صاحب کی ذات کے بارے میں، چوہے صاحب کے کام کے بارے میں اس سے پہلے آج تک شائع ہوتا رہا ہے، تو اس کے اندر بعض ایسے باتیں بھی چوہے صاحب سے منسوب کی جاتی رہی ہیں جس کا جواب جو ہے جو جس نے دل چاہا چوہے صاحب کی طرف منسوب کر دیا۔ اس میں سے ایک اہم سوال جو ہے وہ چوہے صاحب کی ذات پر جو حملہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اور اس معاملے میں ٹی وی کے اوپر بھی اور اخبارات کے اندر بھی اور کتب کے اندر بھی ہر کسی نے ایک اپنی رائے خود ہی قائم کر کے اور وہ چوہے صاحب کی طرف منسوب کر دی ہے۔ کیونکہ اب یہ ذکر ہو ہی رہا تھا تو اس لیے میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ اس سوال کا جو چوہے صاحب نے خود جواب دیا ہوا ہے وہ ناظرین تک پہنچا دوں، اور جو بات انسان نے خود بیان کی ہو وہی جو ہے ایتھنٹک بیان ہوتی ہے۔ منیر احمد منیر پاکستان کا ایک مشہور صحافی ہے، اس نے مئی 1981 کے اندر چوہے صاحب سے ایک انٹرویو کیا تھا جو اس نے اپنے آتش فشاں رسالے میں چھاپا تھا، اور بعد میں 1985 میں اس نے کتاب شائع کی تھی سیاسی اتار چڑھاؤ، جس میں اس نے تحریک پاکستان کے بعض سرکردہ شخصیات جو ہیں ان کی انٹرویوز جو تھے وہ کتابی شکل میں شائع کیے تھے۔ اس میں اس نے چوہے صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ پر ایک اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب چوہے صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے، میں نے نہیں پڑھا، یعنی قائد اعظم کا جنازہ پڑھتا تو اعتراض کی بات تھی کہ یہ شخص منافق ہے، یہ تو غیر احمدی کا جنازہ نہیں پڑھتے اور اس نے تو پڑھ لیا، تب تو میرے کیریکٹر کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ منافق ہے، اس کا عقیدہ کچھ ہے، عمل کچھ اور کرتا ہے، اس نے ہر دل عزیزی حاصل کرنے کی خاطر قائد اعظم کا جنازہ تو پڑھ لیا تھا۔ میرے عقیدے کو وہ جانتے ہیں، میرے عقیدے کو انہوں نے ناٹ مسلم قرار دیا ہے، تو اگر میں آئینی اور قانونی اعتبار سے ناٹ مسلم ہوں تو ناٹ مسلم پر کیسے واجب ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھے؟ ان کی اپنی کرتوت تو سامنے ہونی چاہیے، نہ پڑھنے پر کیا اعتراض ہے؟ سارے جہان کو معلوم ہے کہ ہم نہیں پڑھتے غیر احمدی کا جنازہ، ورنہ ان کا اعتراض بنتا، ہمیشہ اعتراض کرتے اور بڑی مضبوطی سے کرتے ہیں کہ بڑا بے ایمان ہے، قائد اعظم میں کون سا فرق تھا جو اس نے پڑھ لیا۔ جہاں تک احترام کا تعلق ہے، میں نے پورا احترام کیا، میں گیا، ساتھ موجود رہا، میری تو بعض تصاویر بھی چھپی تھیں، اس سے ظاہر ہے کہ میں کس قدر غم کی حالت میں بیٹھا ہوں۔ اگر میں یوں ہی ہوتا، اسی تصویر سے ظاہر ہو جاتا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میری تصویر لے لیں گے۔ یہ چوہے صاحب کا جواب تھا جو میں ناظرین کی عرض کیا۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے اتنی قیمتی کتاب جو لکھی ہے، خدا کرے کہ یہ لوگوں کے انفارمیشن میں اضافہ کرنے کا مجھے ہو۔ شکریہ جی۔ میں یہ تاریخی دستاویز ایک کتاب جو ہے میں وائس آف جرمنی کے پوری ٹیم کے لیے پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، آپ ریکارڈ کے لیے شکریہ۔